صدر باوقار حضور پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت گل گلزار قادریت اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید محمد ظہیر الدین باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، ارد العزیز حضور پیر طریقت سیدی سرکار سید محمد احمد حسین باپو قادری الجیلانی، عزیزم فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، ہمدرد قوم و ملت حضرت علامہ محمود عالم صاحب قبلہ، بالخصوص فاضل گرامی خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد وسیم میاں باپو اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر باوقار معزز سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، وقال النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وقال یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، وقال ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، وقال إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پور نور میں والہانہ انداز میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی من علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے جناب سید محبوب میاں باپو کے صاحبزادے سید محمد معین علی باپو کے نکاح کے خوشی کی تقریب میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور جس مقصد کے لیے یہ حضور کا میلاد انہوں نے سجایا ہے، اللہ رب العزت ان کے تمام مقاصد میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں اور اللہ انہیں دونوں جہان کی خوشیوں سے بہرہ ور فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشہور زمانہ کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ امام کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اب یہ امام عشق و محبت ہی جان سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ عزت صرف قیامت میں دیکھیں گے، اس لیے کہ کائنات میں کوئی ایسی آنکھیں ہے ہی نہیں جو رفعت مصطفیٰ کو دیکھ سکے۔ حضور کی بلندی اتنی ہے، حضور اتنے بلند ہیں کہ حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی رفعت، حضور کی حقیقت اور حضور کا سراپا اس شان سے بلند ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھیں ہے ہی نہیں جو حضور کی عزت کا کما حقہ احاطہ کر سکے۔ حد تو یہ ہے ہر وقت ساتھ میں رہنے والے ابو بکر صدیق سے بھی کہا، ابو بکر ساتھ ساتھ چلتے ہو، بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو، سفر کرتے ہو، حضر میں رہتے ہو، مکان میں، مسجد میں، ہر جگہ رہتے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ حقیقت محمدی کو جان لیا، میری حقیقت کو صرف میرا خدا ہی جان سکتا ہے۔ یعنی حضور کی شان یہ ہے۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کافروں پر تیغ والا سے گری برق غضب، اور یہ مصرع ان پاکھنڈی لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہاں آج جتنے امن و سکون سے یہ دنیا کے سارے لوگ رہ رہے ہیں نا، یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکتیں، ورنہ تمہارے جو گفاؤں میں جا کر جو کھلونے تم کھیل رہے ہو، اللہ کی عزت کی قسم ایک لمحے میں پردہ اٹھ سکتا ہے۔ اگر کافروں کا بھی پردہ ہے تو یہ کسی اور کی چادر نہیں، یہ فاطمہ کے بابا مصطفیٰ جان رحمت کی چادر ہے۔ ورنہ دنیا حقیقتیں جان رہی ہے، آج بھی جیل کی سلاخوں میں جو لوگ سڑ رہے ہیں نا، وہ دنیا جان رہی ہے، لیکن ہم جس ماں کو مانتے ہیں، ہم جس ماں کو مانتے ہیں جس سے قرآن نے کہا کہ مصطفیٰ کی ساری ازواج یہ مومنوں کی مائیں، اور یہ ایک چپکلی ابھی اچھلی اور اس نے، اور چپکلی کا کام ہی یہی ہے، وہ چاشنی میں پیر ڈباتی ہے اور لکیر کھینچ کے چلی جاتی ہے، لیکن ان چپکلی سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے یہاں ہم اپنی ماں کا جو احترام کرتے ہیں، یعنی ہم جس ماں کا دودھ پیتے ہیں، ہم اپنی ماں کا جو احترام کرتے ہیں، ہم اپنی جنم دینے والی ماں کو یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، اور جنت میں کوئی گنہگار جا نہیں سکتا۔ جب ہم اپنی ماں کے حوالے سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، میں اس ماں کو کیا کہوں جس کی طہارت، پاکیزگی اور جس کی شان اور عظمت میں
اللہ نے 18 آیتیں نازل فرمائی ہے اور ان کی طہارت کا بیان کیا ہے، لیکن ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وقت جو تم جی رہے ہو نا، اس کی وجہ اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے کہ کافروں پر تیغ والا سے گری برق غضب، ابر آسا چھا گئی ہیبت رسول اللہ کی۔ آج پوری دنیا جو حضور کے خلاف کھڑی ہے نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ رب العالمین، ہمارا تو اعتقاد ہے صدیوں کے بعد سید کو بھی باپو کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ کے خاندان میں سید کے بیٹوں کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں، سیدوں کی بیٹیوں کو ماں کہہ کر پکارتے ہیں، اور ہم اس ماں کا کیا تذکرہ کریں جس ماں کے حوالے سے قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں۔ ہم اپنی ماں کی جانیں بھی اگر کسی خاتون کے قدموں میں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو وہ کوئی اور خاتونیں نہیں، وہ ازواج مطہرات ہے، اور مصطفیٰ کی بیٹی ماں خاتون جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم پاکھنڈیوں کو کیا پتا چلے مصطفیٰ ہے کیا؟ تمہیں کیا پتا چلے ازواج مطہرات ہے کیا؟ تمہیں کیا پتا چلے ماں خاتون جنت کی عظمت کیا ہے؟ ارے سنو، ان بدبختوں نے یہ اعتراض کیا، ابھی ایک پاکھنڈی نے 17 جون کا اعلان کیا۔ اب 17 جون میں وہ گفا میں سے ابھی تو جیل میں تھا، اور جیل میں اچھا آدمی جاتا ہے بھائی، زور دے بولو، نہیں، اب وہ جیل میں رہ کے آیا، اب یہ اعلان کر بیٹھا ہے کہ میں دلی جاؤں گا اور دلی جا کے محمد کی ساری حقیقتیں یعنی یہ باتیں سب کر دوں گا لوگوں کے سامنے۔ اس سے پہلے بھی وہ کھڑا ہوا تھا اور پھر وہ ایسا بھاگا کہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ چوہا بھاگ رہا، نہیں گیا وہ، ابھی پھر اس نے اعلان کیا، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ محمد سلمان اظہری کو سلامت رکھے۔ اسی وقت اس نے ویڈیو بنائی اور باقاعدہ کھڑے ہو کر للکار کر کہا تیرا چیلنج قبول ہے، تو 17 جون کو پہنچنا، یہ غلام مصطفیٰ بھی پہنچے گا، اور دنیا کو باور کرایا۔ ایک زمانے کے بعد سلمان اظہری کی یہ شان ہے، میں مصطفیٰ کے سلمان فارسی کی کیا بات بتاؤں آپ کو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور کے پروردہ لوگ ہیں جو سلمان فارسی تھے، لیکن ایک بات آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ جتنے بھی اعتراض حضور کی شان میں ہو رہے ہیں نا، وجہ کیا معلوم ہے؟ انہیں خدشہ ہو گیا ابھی۔ خدشہ کیا ہے؟ خدشہ یہ ہے کہ اگر حضور کا کردار، اخلاق، ان کے ازواج، ان کے بیٹے، ان کے خاندان، ان کے صحابہ، ان کے اولیاء، یہ ساری چیزیں اگر باور ہو جائے گی تو کہیں پوری دنیا مسلمان نہ ہو جائے۔ یہ اس بات پر ڈرے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا نادانو، تمہارے جیسے ہزاروں بکنے والے آئے، قدرت نے صرف ایک صورت ایسی نازل فرمائی ہے جو صبح قیامت تک آنے والے گستاخان رسول کے لیے کافی ہے، ایک صورت کافی ہے۔ ایسے تو قرآن مطلب پورا بڑا پڑا ہوا ہے، لیکن ایک صورت سنا دیتا ہوں آپ کو بھی، کبھی اس کا ترجمہ یوٹیوب پہ جا کے سن لینا، اور وہ بھی کنز الایمان سے سننا، ہاں، ہر کسی کے ترجمے بھی نہ سننا۔ سنیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے آپس میں یہ بکواس شروع کر دی، اور وہ بکواس یہ تھی کہ معاذ اللہ اب ان کا دین کتنے دن تک ٹکے گا، کیونکہ اب ان کے بعد تو ان کا بیٹا ہے نہیں۔ اب انہوں نے حضور کی شان میں لفظ ابتر کا استعمال کیا، یعنی اب ان کی نسل مٹ جائے گی، اب ان کا مشن کوئی چلانے والا، ان کا وارث رہے گا نہیں، تو یہ چند روز زندہ رہیں گے، اس کے بعد اسلام ختم۔ جب یہ بات پھیلی اور پوری گردش کرنے لگی، اور گردش کرتے کرتے جب محبوب کے کانوں تک آئی نا، تو محبوب کو جب بھی کوئی ٹینشن دیتا یا کوئی غم دیتا یا کوئی بات کہتا حضور کی شان میں، تو قدرت کا کرشمہ یہ رہا ہے کہ محبوب کی ظاہری زندگی میں جب بھی کسی نے اعتراض کیا ہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، یعنی کئی آیتیں نازل فرمائی۔ اس وقت جب یہ کافروں نے پروپیگنڈا کیا اور کہا اسلام مٹ جائے گا کیونکہ محمد کا کوئی وارث نہیں ہے،
رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا محبوب غمگین نہ ہو جائیں، محبوب کے دل کو سکون پہنچا کر آ جا اور سورہ کوثر لے کر جا، محبوب کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا اور محبوب کے دربار میں جا کر یہ سورت سنا دینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، پورا مجمع بولے یار، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ پہلی اور دوسری آیت جو ہے، پہلی میں محبوب کے دل کو تسلی دی، کہا محبوب ان کے تانوں سے گھبرانا نہیں، تمہاری پشت میں سے ایک بیٹی دوں گا جسے دنیا فاطمہ الزہرا کہے گی، اس کا ایک سپوت کربلا سے بیمار عابد چلے گا اور وہ اتنا مہکے گا، اتنا کھلے گا، اتنا پھولے گا کہ صبح قیامت تک اسی ایک پھول سے ساری خاندان فاطمیت مہک۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان آج بھی الحمدللہ پوری کائنات کا چپا چپا ڈھونڈ مارو، اگر کہیں زمین پر آج بھی کسی کی چلتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے بیٹوں کی چلتی ہے، اور یہ کنفرم بات ہے۔ یہ لوگ نے اعتراض کیا، اور وہ اعتراض یہ دوسرا جو اس آیت میں انہوں نے لفظ ابتر کہا، تو اللہ نے ان شانئک ھو الابتر کہہ کر ان کی نسلیں کاٹ دی جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا۔ اور آج بھی آپ کبھی گھبرانا نہیں، ان دونوں کا حشر سب دیکھے گا۔ ابھی دو کا تو ہوا، یہ پاکھنڈی جو ابھی گفا میں سے باہر نکلا اور ابھی اپنی گفا میں یہ کہہ کر چھپ گیا تھا کہ اب میں کچھ بولوں گا نہیں، اور یہ نوپو شرما کے ورودھ میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں اس کا سپورٹر ہوں۔ ایک بات سن لیجئے، اس کو یہ خدشہ کیا ہے، ابھی وہ ایک دور سے کوئی مطلب اپنی بھاشا میں اس کو میں کیا مطلب جملہ کہوں، کسی جانور کا نام بھی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اس سے مشابہت دینے کے لیے کہیں جانور کی توہین نہ ہو جائے۔ لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، دور ایک مطلب اپنے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، مچھلی میں ایک چھوٹا جانور ہوتا ہے، جھینگا ہے نا، اب وہ دور جو تھا نا اس میں وہ گلول پھینکی، اور جیسے اس نے وہ کانٹا پھینکا نا، اب وہ اندر پھنسا اور وہ پھنس کر اس کے ساتھ میں ملا، اور جیسے اس کے ساتھ میں ملا نا، 2-3 ہفتے نہیں گزرے پولیس نے اندر کر دیا، 4.5 مہینے کے بعد باہر نکلا نا تو اس کو پوچھا تک نہیں، یعنی یہ وسیم ورزوی جس کو اس نے کھینچا تھا وہ ہاتھ سے پھر نکل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تجھ سے ایک جھینگے ٹائپ کا آدمی نہیں سنبھلا، یعنی ایک بندہ تیرے فیور میں کھڑے رہنے کے لیے اور تجھ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تو رسول اللہ کی بات کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کے بیٹے جہاں جہاں پہنچے ہیں پوری بستیوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ کر دیا، اور اسی ہندوستان کی ہم بات کرتے ہیں، علی کا لال 950 یا 800 سال پہلے کوئی ہتھیار، کوئی اسلحہ، کوئی بندوق، کوئی طوفان یا کوئی ورگلا لشکر لے کر نہیں آیا تھا، تنے تنہا 40 درویشوں کے ساتھ آیا، اور اسی ہندوستان میں 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنا کر بتا دیا، جب حسن سنچری ایسا ہے تو علی کا حسن اور حسین کی شان کے مالک ہو۔ لیکن آج لوگوں کو پتہ ہی کیا ہے کہ ہم لوگ بولنا نہیں جانتے، یہ سمجھ رہے ہیں بولنا تو بہت جانتے ہیں، لیکن سنو ہمیں مسلمانوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے ایک دوسرا اعتراض کیا، حضرت عائشہ کی عمر 7 سال یا 6 سال تھی، یہ اعتراض ہے اس کا، لیکن اس سے ہم لوگ جواب دیتے ہیں، ہم جس نبی کو مانتے ہیں نا وہ کسی سیاسی پارٹی کے کہنے پر کچھ کرتا اور بدلتا نہیں ہے، ہمارا نبی ڈائریکٹ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، یعنی کوئی کام بغیر اذن الہی کے وہ کرتا ہی نہیں۔ اب یہ سب سے پہلا اعتراض ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اتنے نکاح کیے کیوں، ایک اعتراض یہ ہے، اس کا جواب قرآن نے دیا، سب سے پہلا جواب اس کو سن لیں، یہ دستور پرانا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی ہے، اور اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں سے جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر کرنا ہے۔
اب یہ فیصلہ قرآن نے اس میں کر دیا کہ یہ پہلے کے انبیاء جو کام کرتے آ رہے تھے تو محبوب کئی لوگ یہ اعتراض نہ کر بیٹھے کہ ہم تو ابراہیمی ہیں، ہم تو اسماعیلی ہیں، ہم تو نوحی ہیں، ہم تو صفی اللہوی ہیں، ہم نوحی ہیں اور ہم سلیمانی ہیں، ہم داؤد ہیں، ہمارے نبی کے لیے یہ فضیلت تھی، کہیں یہ پہلو کوڑا نہ رہ جائے۔ محبوب تیری مرضی آئے چاہے نکاح کر، نکاح کرنے کی اجازت دی۔ اور اس میں یہ لوگ ایک کم وقت کہتا ہے چھوٹی بچی سے نکاح کیا۔ میں نے کہا تو نے حضور کے نکاحی کہاں پڑے؟ 25 سال کے میرے نبی جب کڑیل نوجوان تھے اس وقت 40 سالہ 2 بار بیوہ ہونے والی خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرماتے ہیں۔ اور تمہارے یہاں آج بھی یہ دستور ہے بیواؤں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں بیواؤں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا۔ بیواؤں کو جو ہے دامن میں لے کر انہیں دوبارہ خوشیاں عطا کی جاتی ہے۔ اور جس خاتون سے رسول اللہ نے پہلا نکاح فرمایا حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ 2 بار بیوہ ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی حضور کو انہوں نے پیغام بھیجا اور حضور نے ان کے پیغام کو قبول کیا، نکاح فرمایا۔ اس دلہن کی خوش قسمتی تو دیکھیں، بظاہر تھی بڑی مالدار، ہماری ماں بڑی مالدار، اور اتنی بڑی مالدار مورخین نے لکھا ہے کہ پورے مکہ میں حضرت خدیجہ جیسی کوئی تاجرہ نہ تھی اور کوئی تاجر نہیں تھا، اتنی بڑی مالدار ہیں۔ اور حضور سے نکاح کا پیغام بھیجا، حضور نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا، نکاح طے پایا، لیکن ان کی مالداریت کا اتنا چرچا نہیں ہوتا، اتنی مالداریت کا ان کا چرچا نہیں ہوتا جتنا چرچا ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا نا انا اعطینا کل کوثر، یہ کوثر سے مراد سیدہ کائنات بھی ہے ایک روایت کے مطابق۔ پتہ یہ چلا کہ حضور نے حضرت خدیجہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ پاک باز جو اس زمانے میں بھی بڑی اخلاق مند رہی، اور ان سے حضور نے ایک نکاح فرمایا، اور جب تک وہ باقید حیات رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ایک یہ جواب کنفرم ہے، دوسرا نکاح نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، ساتھ ساتھ میں آپ کے چچا جو ہر وقت آپ کا ساتھ دیتے تھے ان کا انتقال ہوا، ساتھ ساتھ میں لوگ اسلام قبول نہ کرتے تو حضور کو ایک غم اور لاحق ہوا۔ تو کچھ احباب نے حضور کو مشورہ دیا، اور مشورہ یہ دیا، کہا کہ حضور آپ نکاح فرما لیں تاکہ یہ غم میں لوگ آپ کے سپورٹر بن جائیں اور آپ کا غم ہلکا ہو جائیں۔ اور حضور نے جب اس وقت نام پوچھا نہ، کہا میں کس سے نکاح کروں، تو جنہوں نے مشورہ دیا تھا انہوں نے یہ لکھا ہے، کہا حضور صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ سے، یعنی پہلا مشورہ اس خاتون کا ہے، اس نے کہا صدیق اکبر کی بیٹی سے آپ نکاح کر لیں، اور دوسرا ایک دوسری ازواج مطہرات کا نام لیا، کہا آپ اس سے نکاح کر لیں۔ جب 2 کا نام دیا تو حضور نے فرمایا، کہا آپ اپنا پیغام پہنچاؤ، اور جیسے ہی وہ خاتون پیغام پہنچانے کے لیے نکلی، حضور نے اپنے ساتھی جو لوگ بیٹھے تھے ان سے فرمایا، کہا انہوں نے جو حضرت عائشہ کا نام لیا، کہا ہاں، کہا 3 دن سے جبریل میرے پاس آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے، حضرت جبریل آئے 3 دن تک، اور کہا یا رسول اللہ یہ دیکھ لیں آپ، یعنی ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر ہے، اور کہا یا رسول اللہ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ یعنی حضور نے حضرت عائشہ سے جو نکاح کیا نا اس کی وجہ اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسری بات سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ پیغام بھیجا تو صدیق اکبر نے ایک جملہ پوچھوایا، اور وہ جملہ کیا تھا جو اس کتاب میں لکھا ہے، جو ہر معترضین کے جواب کے لیے کافی ہوگا۔ صدیق اکبر نے عذرا محبت حضور کی بارگاہ میں اس خاتون کو بھیجا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے اخوت کے رشتے سے باندھا ہے، تو کیا یہ آپ کی بھتیجی نہ ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب واپس کہلوایا، کہا ابو بکر میں نے اخوت اسلام کے رشتے سے تجھے بھائی کہا ہے، اور یہ رشتہ ایسے نہیں ہوتا جیسے حقیقی رشتہ ہوتا ہے جو 2 بھائیوں کا، اس لیے میرا نکاح تمہاری بیٹی سے ہو سکتا ہے۔ اور جیسے صدیق اکبر نے یہ جواب سنا، صدیق اکبر نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا نکاح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، کہا حضور آپ کو اجازت ہے، آپ میری بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور یہ نکاح ہوا، 6 سال یا 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، اور رخصتی جو ہوئی ہے نا وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ تو ہمارے یہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 9 سال کی عمر کے حد بلوغ کو پہنچتی ہے، ہمارے یہاں ہے کہ عورت 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے۔ اور رہی عرب کنٹری کی بات، تو وہاں کا موسم گرم ہے، وہاں کی خوراک گرم ہے، وہاں کی اشیاء گرم ہیں، اور وہاں کی جو خواتین ہیں ان کی مزاجیت میں یعنی طبیعت میں گرماہٹ ہے،
تو ان کے یہاں تو اور زیادہ حد بلوغ کی کیفیت یعنی کم سالوں میں ہوگی، تو ہمارے نبی نے حد بلوغ سے کم عورت سے شادی نہیں کی ہے، بلکہ اس عمر کے تقاضے کے مطابق کی ہے جو شریعت نے خود ہی بتائی ہے۔ اور تیسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ اس عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ حضور کی 11 بیویاں ہیں، اس میں سے 2 خواتین ایسی ہیں یعنی ازواج ایسی ہیں جو حضور کی ظاہری زندگی میں دنیا سے تشریف لے گئی، اور 9 خواتین ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی باقاعدہ حیات رہی۔ اب یہ 9 میں حضرت عائشہ بھی ہے۔ اب ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ کنواری لڑکی سے آپ نے شادی کیوں کی؟ اب میں آپ کی بارگاہ میں اس کی ایک حکمت بتا رہا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے۔ سب سے پہلے تو انبیاء کا یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ جتنی چاہیں نکاح کر سکتے ہیں اور یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارے یہاں نکاح میں حکمتیں یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جو نکاح کیا اس وقت وہ حد بلوغ کو ابھی پہنچی ہے اور ان کا دماغ فریش ہے، ذہین ہے، فتین ہے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے انہیں ذہانت، قوت حافظہ زیادہ عطا فرمایا تھا۔ تو حضور نے اس حکمت کے تقاضے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تاکہ میرا دین جو میرے صحابہ باہر رہ کر بیان کرتے ہیں اور میرا پیغام پہنچاتے ہیں، میں جب گھر میں رہوں تو میرے احوال کون بیان کرے گا، اور اس میں ہر عورت جو بیوہ ہو کر میرے نکاح میں آئی ہے ان کے ذہن اتنے کام نہیں کریں گے۔ تو حضور نے حضرت عائشہ سے نکاح کر کے آدھا دین جو اسلام ہم تک پہنچائے نا، یہ کسی اور کے قدموں کی برکت نہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی خیرات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ارشادات عطا فرمائے۔ اور دوسری بات بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت آپ کی ازواج میں، ہمارے یہاں آپ کا لقب صدیقہ بھی ہے لیکن ایک لقب یہ ہے محبوب رب العالمین۔ اب یہ کتنی محبوب ہے اس کا اندازہ لگائیے، لیکن اس محبوبیت کا فائدہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا معاذ اللہ کہ وہ خواہشات کے متمنی تھے، نہیں، ہمارے یہاں اگر میں خواہشات کی بات کروں نا تو اللہ کی عزت کی قسم اسی ہندوستان میں ایک رسول اللہ کا بیٹا سویا ہوا ہے جسے دنیا حضرت مخدوم سمنانی کہتی ہے۔ وہ اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور جیسے ہی خانقاہ میں سے پیر باہر نکلے آپ اپنی لنگوٹ یعنی لنگی سیدھی کرتے ہوئے باہر نکل رہے تھے، فرمایا اشرف کرتے کیا ہو؟ تو کہا حضور لنگوٹ کس رہا ہوں۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا، صدیوں کے بعد ہے رسول اللہ کے بیٹے، کہا لنگوٹ کس رہا ہوں، تو فرمایا بیٹا اتنی زبردست کسنا کہ پھر اسے کھولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا پیر صاحب نے، اور انہوں نے وعدہ کرتے ہوئے یہ جملہ عرض کر دیا، کہا حضور اب اس نفس پر اتنا بہترین گرہ لگا دیتا ہوں کہ اگر جنت کی حوریں بھی اتر آئیں تو یہ کبھی کھول نہ پائے گی۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ تمہاری گفاؤں میں جو ہوتا ہے نا اس لیے لوگ تمہارے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب قبائل کی طرف سے یہ فرمائش تھی کہ آپ جس خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن حضور نے کسی خوبصورت عورت کا انتخاب نہ کیا، اس لیے کہ حضور یہاں عیش پرستی سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، حضور تو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آئے تھے اور حضور نے یہ کر کے دکھایا۔ دوسری حکمت سنیے، حضور کا ایک پلان یہ تھا کہ قبیلے بڑے بڑے وہاں تھے، تو حضور نے سب سے پہلے کیا قریش قبیلے کے خاندان میں کم و بیش 6 خواتین سے نکاح فرمایا، یعنی جو بڑے خاندان تھے، اور اس میں مقصد یہ تھا حضور کا کہ جب یہ اتنے بڑے بڑے خاندان ان کی بیٹیاں میرے نکاح میں آ جائے گی تو اس کی وجہ سے یہ قبیلے والے بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ایک حکمت یہ ہے، اور اس کے سوا جو ہیں 4 قبیلے اور گزرے ہیں جس میں کم و بیش 5 عورتیں اور گزری ہیں جن سے حضور نے نکاح فرمایا، اور حضور کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ کمزور یعنی نیچے طبقات کے جو لوگ خاندان کے لوگ ہیں انہیں کوئی کمزور نہ کہیں میں نکاح کر لوں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ جن کے داماد مصطفیٰ ہو، یعنی جن کے داماد مصطفیٰ ہو وہ قبیلہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے ان کے خاندان کی شان بلند کرنے کے لیے ان قبیلوں سے نکاح فرمائے۔ اور اس کے سوا ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ایک حکمت حضور کے نکاح کرنے کی یہ بھی تھی کہ غلط جو رسمیں ہوتی تھی نا اس میں ایک عورت یعنی ایک ازواج مطہرات اس نیت سے بھی آئی ہے کہ وہاں کچھ رسومات تھے عرب کنٹری میں، تو حضور نے ان رسموں کا خاتمہ کرنا چاہا
اور ان رسموں میں طلاق یافتہ عورتوں کو تو مطلب منحوسی سمجھا جاتا تھا، اور حضور نے جتنی ازواج مطہرات کی اکثر طلاق یافتہ ہے، اور اسی کے ساتھ ایک بات یہ تھی کہ وہاں منہ بولے بیٹے کو، یعنی جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں گود لے لینا، تو گود لیے ہوئے بیٹے کو جو ہے لوگ اپنا وارث سمجھتے تھے، اور حضور کے خاندان میں ایسا تو واقعہ نہیں تھا، لیکن عرب قبائل میں یہ سارے کام ہو رہے تھے، تو حضور نے خود اپنے سے یہ شروعات کی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا نا، تو ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کی تھوڑی انبن ہوئی، تو انبن کے ساتھ انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ اب جب انہوں نے چھوڑا نا تو حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے 3 بار انہیں 2 بار صبر کے لیے کہا، تیسری بار وہ چھوڑ کر آئے، تو حضور نے فرمایا زید اللہ تم سے بہتر انہیں شوہر نصیب فرمائے۔ حضرت زید کی بیوی سے رسول اللہ نے نکاح کیا، اور نکاح کیا تو عرب میں بھوچال آیا، مطلب پروپیگنڈا کا، دیکھا معاذ اللہ رب العالمین محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، یعنی نکاح کر لیا۔ اور جب یہ پروپیگنڈا کفار نے شروع کیا، اللہ کا کلام دیکھیے، اسی وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اور جو تم منہ بولے بیٹے کو وارث سمجھ کر سگے بیٹے کی طرح مقام دے رہے تھے، میرے محبوب نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تمہاری رسموں کا خاتمہ فرما دے، یعنی اس برائی کو جو سگے بیٹوں کے ساتھ اس منہ بولے بیٹے کو دیا جا رہا تھا نا، وہ اس کا حق نہیں ہے، لیکن لوگ لے رہے تھے، تو حضور نے اس رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ نکاح اپنے حضرت زید کی بیوی سے فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا۔ اور اس کے سوا کبار صحابہ جو اسلام لے آئے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، تو حضور نے ان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے حضور نے یہ کرم فرمایا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو تو کیسے ہو، تو اس میں بڑے بڑے جانثار صحابہ جو تھے نا، ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لے کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور رہتی دنیا تک، دنیا آج بھی جن بڑے بڑے کبار صحابہ کی تعریف کر رہے نا، اب دیکھ لیں مولا کائنات کو خود اپنی بیٹی دی، حضرت عثمان غنی کو اپنی بیٹی دی، عمر کی بیٹی کو خود کے نکاح میں لیا، صدیق کی بیٹی کو خود کے نکاح میں لیا، اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ان چاروں کو معمولی نہ سمجھنا، 2 جو ہیں وہ داماد مصطفیٰ ہیں، اور 2 جو ہیں وہ رسول اللہ کے سسور کے درجے پر ہیں، یعنی اس شان سے ان کی حوصلہ افزائی کرنا مقصد تھا۔ ایک بات یہ بھی تھی، اور اس کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کم قبیلے جو پہلے غلام رہ چکے، یعنی غلامی کی زندگی گزار چکے، ان کے خاندان میں نکاح کیے، یعنی ان میں سے بھی کچھ ازواج مطہرات آئی، انہیں آزادی دی اور پھر ان سے نکاح کیا۔ تو ایک مقصد یہ تھا کہ جو غلامی کا لوگ زندگی کا دور گزار رہے تھے، حضور نے ان کی غلامی کا خاتمہ فرما دیا۔ یعنی یہ چند وجوہات میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی، حضور کے ازواج کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے اس کے جواب دیا، اور مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک آخری جملہ لکھا ہے، اور میں وہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ ہم سب کو یہ چاہیے، آج سے یہ کوشش کریں، جب بھی کسی کے معاملے میں یہ سنیں کہ فلاں نے گستاخی کی، یعنی حضرت عائشہ کے حوالے سے یا حضور کے حوالے سے یا کسی بزرگ کے حوالے سے، ہم اس کو شیئر کرنے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ جس چیز کو شیئر کرنا چاہیے وہ شیئر نہیں کر رہے ہیں، اور جس کو نہیں کرنا چاہیے نا وہ کر رہے ہیں۔ کوشش یہ کیجئے گا کہ کبھی بھی ان چیزوں کو شیئر کر کے اپنے دوستوں کو فارورڈ نہ کریں۔ آپ نے جس کو فارورڈ کیا، معاذ اللہ رب العالمین، اس کو اگر شیطان نے ورگلایا اور وہ رسول اللہ کے حوالے سے ایک بال برابر بھی شک میں اگر مبتلا ہوا، دل میں صرف وسوسہ ہی آیا، اللہ نہ کرے کہیں اس کا ایمان نہ چلا جائے، اس لیے کہ ہمارا تو ایک ہی کام ہے، حضور ہیں تو ہماری جان سے بھی بہتر ہے، ہمارے مال سے بھی بہتر ہے، ہماری اولادوں سے بھی بہتر ہے، ہمارے ماں باپ سے بھی بہتر ہے۔ حد تو یہ ہے کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی عزت والی ذات ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ عبداللہ کے جگر پارے، آمینہ بی بی کے دلارے، محمد الرسول اللہ کی ذات ہیں۔ اور ہمارے اور آپ کے دل جو ہے نا وہ دھڑک رہے ہیں، یہ صرف حضور کی محبت کی خاطر ہے۔ ہمیں حضور کے حوالے سے ایسے پروپیگنڈے کو توجہ ہی نہیں دینا چاہیے، لیکن کچھ ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ جواب چاہیے ہوتے ہیں کہ آخر ایسا ہے کیوں، تو وہ کہیں انگریزی فکر میں کہیں بےہودگی کی طرف مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے یہ چند حکمتیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ کرے اللہ ہمارے سب
سب کے دل میں یہ بات اتار دیں. اور ایک خدشہ جو ہو رہا ہے نا وہ خدشہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کرے آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اس خدشے کو اپنے دل سے تھوڑا نکالنے کی کوشش کریں. ابھی ایک بہت بڑی بلا آنے والی ہے اور وہ برطانیہ سے ابھی شروع ہو چکی ہے. میں اس کا مطلب اظہار نہیں کرتا لیکن یہ میں نے ذمہ دار لوگوں کو بھیجی ہے اور ابھی تو برطانیہ میں دعا کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ پھر سے وہ پروپیگنڈا کا اس چیز کو شکار نہ بنائے. بہت بڑی سازش کے ساتھ ان لوگوں نے یہ پلان بنا لیا ہے اور ایک وہ پروپیگنڈا بھی کریں گے اور قریبی میں کریں گے. اور یہ جو خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ 5 جون کی ہے. اللہ سے دعا کریں آپ ایک خوشی کے موقع پر حاضر ہیں اور اس خوشی میں اللہ سے دعا کر کے اٹھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی عزت آبرو کو سلامت رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خوشیاں اور آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرمائیں. اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی کتاب ہے, ہندی میں بھی ہے, گجراتی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, فیضان عائشہ صدیقہ. آپ سے گزارش ہے آپ اس کو لیجئے گا کہیں نہ کہیں سے اور اس کو لے کر اپنی قوم کی بیٹیوں کو دیجئے. آپ اگر پڑھے لکھے تو آپ بھی پڑھیے. اور ایک کتاب ہے امہات المؤمنین, فیضان امہات المؤمنین, اس کو بھی لیجئے. ایک کتاب کا نام ہے کامیاب ماں, ایک کتاب نام ہے بزرگ خواتین. ان کتابوں کو لیجئے, آپ اپنی معلومات رکھیے. اس لیے کہ آج ہم اور آپ جہاں جہاں بھی دھوکہ کھا رہے ہیں نا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں خود ہی اپنے دین کی معلومات نہیں ہے اور اس کی وجہ سے یہ سازشیں گڑی جا رہی ہے. اللہ کرے, اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اور اللہ کی ذات پر ہمیں امید ہے کہ ہمارے سینے یقیناً زخمی ضرور ہے لیکن یاد رکھیے محبوب جو گنبد خضرا میں آرام فرمائے. حضور کا لب جو ہے نا لب, حضور کا لب تو بہت بڑی چیز ہے. اگر حضور کے دل میں صرف خیال گزرتا ہے نا تو میرا مولا اس خیال کو بھی مکمل فرما دیتا ہے. تو یقیناً حضور بقید حیات ایسے ہی ہے جیسے ظاہری زندگی میں ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہماری اور آپ کی نگاہوں سے وہ چھپا دیے گئے پردے میں. اس لیے ازواج مطہرات کی ایک خصوصیت یہ ہے جیسے کہ انہیں ہماری ماں کہا گیا, لیکن اب یہ ماں کہنے کی وجہ مفسر نے لکھا ہے کہ اب یہ ازواج حضور کے نکاح کے بعد یعنی حضور کے وصال کے بعد اب یہ ازواج مطہرات جو 9 بچی تھی نا وہ زندگی میں کسی سے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور حیات ہے, ان کے لیے حکم ہے. تو نکاح کے اعتبار سے وہ ہماری ماں ہے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ قرآن نے اسے ہماری ماں کہا ہے. دوسرا تعظیم کے معاملے میں وہ ہماری ماں ہے. یعنی ان معاملات میں قرآن نے ہمیں اور آپ کو ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کا مطلب پیغام دیا ہے. اور اس کے سوا جو بھی معاملات ہیں جیسے ہماری سگی بہن ہوتی ہے, سگی ماں ہوتی ہے, سگی خالہ ہوتی ہے, سگے ماموں ہوتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں اس سے منسوب نہیں ہوتی جیسا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتی ہے. اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے یہاں بہت خاص ہوتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 انبیاء کرام کے درمیان اگر اخص الخاص کی کوئی منزل پر اللہ کے یہاں کوئی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ یہ دعا کیجئے گا. اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دلی تک نہیں جا سکتے, ہم ان گستاخوں کو جواب نہیں دے سکتے, لیکن کم از کم اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو ماں عائشہ صدیقہ کی سیرت تو ضرور پڑھوا سکتے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہاں تک تو نہیں جا سکتے, ہمیں اپنے بیٹوں کو حضور کے عشق سے سیراب کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے گا اور قیامت کا جب دن ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ان کاموں کی وجہ سے, اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ رب العزت حضور کی شفاعت سے بھی بہراور فرمائے گا. کہنے سننے میں اگر کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت معاف فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.